اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فوائد کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے عربی زبان میں معنی ہیں بڑھوتری، اضافے اور پاک و صاف ہونے کے، اور شریعت میں زکوٰۃ سے مراد اس مال کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا وہ حق ہے جسے اس کے مستحقین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم ایک حق رکھا ہے جو ان کے مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ یہ فریضہ ایک مالدار شخص کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسی میں سے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کو کئی مواقع میں نماز کے ساتھ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ تم ان کے مال سے زکوٰۃ لیا کرو جس کے ذریعے ان کو پاک و صاف کر سکو۔ اور احادیث میں بھی زکوٰۃ کی بڑی فضائل وارد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو بھی شخص پاکیزہ حلال سے کھجور برابر بھی کوئی چیز صدقہ کرے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، ثم یربیہا، پھر اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے، لصاحبہا، زکوٰۃ دینے والے کے حق میں، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح کوئی آدمی بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ اللہ کے نزدیک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا صدقات سے بڑی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ان حکمتوں میں سے چند حکمتیں میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے اور پاک و صاف بھی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں غرباء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ انسان کا نفس بخیلی اور کنجوسی جیسی بری صفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال جیسے نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اور پانچویں حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چھٹویں چیز یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرہ صالح اور خود کفیل بن جاتا ہے، اور لوگوں میں حقد اور حسد کے بجائے تعاون اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے جو مسلمان مالدار ہیں ان کو کرنی چاہیے، اور اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم کو زکوٰۃ اسی طرح ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے جیسا کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔